ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اب تک کی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کا کس طرح سے احترام کریں، کیسے ان کے ساتھ سلوک کریں، کیسے ان کی عزت کریں، کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں، کیا کیا خوبیاں ہیں جو ان کے ساتھ ہم انجام دے سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، اور ہم کس طرح سے ایسا کام کریں کہ وہ ہم سے ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ آئیے اب جس سوال کی طرف چلتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ناظرین، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، شیطان ہمارے راستے میں آ گیا، ہم نے اس لیے یہ کام کر دیا ہے۔ قبلہ، اب جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کون کون سے طریقے اور کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اس سوال سے ہمیں جوجھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ شیطان جن سے ہم کو بہکاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم اور شیطان کے درمیان آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 72 تک کی ایک گفتگو پائی جاتی ہے۔ جو گفتگو شروع ہوتی ہے خداوند عالم کے اس حکم کے ذریعے سے جو اس نے حضرت آدم کے سجدے کے لیے شیطان کو کہا۔ شیطان نے اپنی دلیل پیش کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور کیوں نہیں کروں گا۔ یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے، اور گفتگو اب اس مقام پر پہنچتی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے مہلت دیں یوم دین تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ خداوند عالم تیار ہو جاتا ہے، اسے اس مہلت کو دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ خداوند عالم کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو بہکانا چاہتا ہے تو جا، تجھے مہلت دیا بہکانے کے لیے، اور فرصت بھی دیا ہے میں نے تجھے بہکانے کے لیے۔ تو اب خدا کہتا ہے کہ یہ جو بہکانے کے لیے خدا نے فرصت دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو میرے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے ان کو بہکا اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے۔ سب سے پہلا اسلحہ، سب سے پہلا حربہ جو شیطان کا خداوند عالم نے اس کے اختیار میں رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ وہ انسان کو میٹھی زبان کے ذریعے سے، پھسلانے والی زبان کے ذریعے سے آتا ہے اور بہکاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حربہ ہے جو شیطان استعمال کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اسے اس طرح سے بیان کرنا اور پیش کرنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کو استعمال کر لو، یہ کام کر لو، کوئی مشکل نہیں آئے گی، زبان کے ذریعے سے بہلانا اور پھسلانا اور غلط راستے کی طرف لے جانا، یہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ ہے۔ دوسرا حربہ جو خداوند عالم شیطان کے سامنے بیان کر رہا اور اس کو اختیار دے رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، تجھے اس بات کا بھی اختیار دیا کہ تو اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو لے اور ان لوگوں کو ڈرا دھمکا، ان کو اپنی طرف اپنے لشکر کے ذریعے سے کھینچ لے۔ یہ دوسرا حربہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ بہت سارے لوگ انسان کے آس پاس میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان سیدھے راستے کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو ایک شخص آ کر روکتا ہے، پھر دوسرا روکتا ہے، پھر کوئی اور ڈسٹربنس ہے، پھر کوئی اور مزاحمت ہے۔ اس طرح سے شیطان کا ایک پورا لشکر اور کیڈر ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ اکیلا ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک لشکر ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دے رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو خداوند عالم شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جا تو ان کے مال میں اور ان کی اولاد کے ساتھ شریک ہو جا۔ یعنی انسان کو بہکانے کے لیے شیطان جو حربوں کو استعمال کرتا ہے اس میں ہمارے سب سے قریبی، سب سے نزدیکی افراد کے ساتھ وہ شرکت کرتا ہے اور ان کو اپنا پارٹنر بنا کر ہمیں سیدھے راستے پر چلنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ خود ہمارے مال کے ذریعے سے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ مثلا وہ مال کہ جس کو خدا نے مجھے عطا کیا ہے، خدا کی طاقت کے ذریعے سے جسے میں نے حاصل کیا ہے، شیطان مجھے ایسی جگہ پر ان اموال کو خرچ کراتا ہے جہاں خدا کی معصیت ہو رہی ہے۔ وہ اولاد جو میرا خون ہے، وہ بیوی کے جس کے لیے میں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، ان کے ذریعے سے شیطان مجھے ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو خدا کی معصیت کا راستہ ہے۔
اور چوتھا جو راستہ ہے، چوتھا جو حربہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بہکا رہا ہے، خداوند عالم اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، وَعِدْهُمْ، اور ان کے سامنے بڑے بڑے وعدے کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا غلط چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ یہ جو لذت ہے، جو زود گزر لذت ہے، یہ بہت بڑی لذت ہے، یہ لذت حاصل کر کے تو دیکھو۔ جو خدا کی معصیت ہے اسے لذت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بڑا بیان کرنا، بہت اہم جلوہ دینا اور اہم چیز بنا دینا، یہ شیطان کے حربوں میں سے چوتھا حربہ ہے۔ تو شیطان اس طرح سے خدا کے بندوں کے سامنے آتا ہے اور انہیں ان حربوں کے ذریعے سے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اب جیسا کہ ہر پارے اور ہر سورے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اخلاقی نکات پنہا ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اس سورے میں بھی کوئی اخلاقی نکات ایسے ہوں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہتر ہو، ہم کیسے معاشرے میں زندگی گزاریں، اس کی طرف اگر روشنی ڈال دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کے ہر پارے میں اخلاقی نکات اور اخلاقی پیغامات پائے جاتے ہیں۔ اس پارے میں بھی دوسرے پاروں کی طرح بہت سارے اخلاقی نکات اور پیغامات موجود ہیں، جن میں سے میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک جگہ قرآن اس پارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقْفُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو، جو چیز تمہیں پتہ نہیں ہے اس راستے پر مت چلو۔ کسی بھی راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے اس راستے کے بارے میں علم حاصل کرو، جان لو کہ تم کون سے راستے پر چل رہے ہو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، یہ سب کے سب قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے اور انہوں نے کن کاموں کو انجام دیا ہے۔ ان سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے، کانوں سے اور انسان کے دل سے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم کون سے راستے پر چل رہے تھے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز پر عمل نہ کرو اور اس راستے پر مت چلو، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں بولنے کے لیے آگے مت بڑھو۔ جس شخص کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں قضاوت مت کرو، اس کے بارے میں شہادت مت دو، گواہی مت دو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ انسان کو ایک بہت اہم نقطے کی طرف خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو بھی کام تم دنیا میں کرنا چاہتے ہو یا کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ اس کام کی اہمیت، عظمت کیا ہے۔ آیا وہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں اسی طرح سے مجھے انجام دینا ہے یا کسی اور طریقے سے انجام دینا ہے؟ کیوں میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں؟ ہر کام سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک دوسرا اہم نقطہ جو قرآن میں اور اس پارے میں پایا جا رہا ہے، جو ایک اخلاقی پیغام ہے اور اہم پیغام ہے، ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمش فی الارض مرحا، اس زمین میں جس میں تم موجود ہو اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے سے تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جس زمین کے اوپر تم قدم رکھ رہے ہو اس میں کھڈا کر دو گے، اس میں سوراخ کر دو گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور نہ تم اتنے بلند ہو جاؤ گے اور تمہارا قد اتنا نکل جائے گا تمہارے اکڑ کی وجہ سے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پہاڑوں سے لمبے ہو جاؤ گے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو تم اس زمین پر جب چل رہے ہو اور جب لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو اکڑ کر مت رہو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو کسی سے، اور کسی کے سامنے اس طرح سے کسی کے ساتھ میں پیش نہ آؤ کہ تم ان سے کچھ زیادہ مرتبے کے ہو یا زیادہ عظمت والے ہو۔ سب کو اپنی طرح سمجھو اور سب کے ساتھ برابر سے پیش آؤ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ پروردگار توفیق دے ہمیں کہ ہم معاشرے میں ویسے زندگی گزاریں جیسے پروردگار چاہتا ہے، اور سب کو اپنے برابر سمجھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے سورہ بنی اسرائیل کے پیغامات جو آپ نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سورہ کہف کی طرف۔ تو قبلہ، سب سے پہلا سوال ہمارا یہاں پہ ہوگا کہ چونکہ نام ہی کہف ہے تو کہف سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اصحاب کہف یہ وہ افراد تھے
جو اپنی بہترین زندگی، لیگژری والی زندگی، رفاہ والی زندگی کو چھوڑ کر خدا کے لیے جو ایمان لا چکے تھے خدا کی ذات پر، اور جس چیز کو انہوں نے حق جان لیا تھا، اپنی پوری ایک مرفہ اور بہترین زندگی کو چھوڑ کر اس زمانے کے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے غار میں جا کر سکونت اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ لوگ غار میں پہنچ گئے اور غار میں سو گئے تو خداوند عالم نے ان کو ایک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کو متوجہ کرے اس قیامت کی طرف اور معاد کی طرف، جب انسانوں کو ان کی قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ایسے افراد جنہوں نے اپنی بہترین زندگی کو چھوڑا ایک خاص مقصد کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، جس کے لیے انہیں اس وقت کے ظالم کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غار میں پہنچ جاتے ہیں تو خداوند عالم نے ان کو نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، اور جس میں سب سے اہم نشانی جس کی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان معاد کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، جب یہ 300 سال یا اس سے کچھ زیادہ کے بعد جب یہ سو کر دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو کیوں ہم قبروں سے لوگوں کو دوبارہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے بہت اہم ہے، جو دنیا کے بارے میں ہے۔ اس بارے میں تذکرہ ہوا ہے دنیا کا، تو ہم قرآن کے اعتبار سے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیت کو تبرکاً پڑھنا چاہوں گا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لہم مثل الحیات الدنیا۔ ان لوگوں کو کہہ دو اور ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ آسمان سے ایک پانی برسنے کے نتیجے میں زمین پر آیا اور وہاں پر ایک پودا نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پودا خشک ہو گیا اور ایک ہوا تیز چلتی ہے جو اس پودے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب کوئی نشانی اس پودے کی باقی نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی زندگی کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ آسمان سے پانی برسا، نتیجے میں ایک پودا اگا، اور جب خشک ہو گیا تو بالکل ہوا نے آ کر اس کو اس طرح سے اپنے ساتھ لے گئی یہ ہوا کہ اب وہاں پر کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے، بہت زود گزر ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے پانی برسنے میں، نتیجے میں پودا اگے اور اس کے سوکھنے میں۔ ہماری دنیا کی زندگی کو خداوند عالم نے بہت بہترین مثال میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ۔ اب چونکہ وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے اور بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اب قرآن مجید میں جو اشارہ ہوا ہے اسی پارے میں مال اور اولاد کی طرف، یہ دنیا کے لیے زینت ہیں، تو ہم کس طرح سے مال اور اولاد کو دنیا کے لیے زینت قرار دیں، اور کیا ایسا عمل پیش کریں کہ جس کی بنیاد پر یہ دنیا کی زینت ہمارے لیے آخرت کے لیے بھی کچھ فائدہ مند ہو جائے؟ جی بالکل، یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے ناظرین کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ مال اور ہماری اولاد اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہ دنیاوی زندگی، ان چیزوں کو ہم کس طرح سے استعمال کریں اور کیسے استعمال کریں کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوں، جس کے لیے خداوند عالم آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ جو بھی مال ہے اور تمہاری اولاد ہیں، یہ سب کے سب تمہاری دنیاوی حیات کے لیے زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، لیکن وہ چیز کہ جو تم انجام دو گے، جو تمہارے اعمال ہوں گے وہ باقی رہیں گے، خیر عند ربک ثوابا، ان چیزوں کے ذریعے سے تم خدا کی بارگاہ میں ثواب کو حاصل کر سکو گے، وخیر عملا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو تم انجام دو گے اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں تم امید کی لو لگا سکو گے کہ تمہیں وہاں سے بہترین اجر ملے گا۔ میں نے یہاں پر جس آیت کو پہلے ناظرین کی خدمت میں تلاوت کیا تھا، جو دنیاوی زندگی کی
مثال کو بیان کر رہا تھا خداوند متعال، اور یہ دوسری آیت جہاں پر مال اور اولاد کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں آیتوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہماری دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں خداوند عالم نے مجھے مال سے نوازا ہے اور اولاد سے نوازا ہے، یہ میری دنیاوی زندگی کے اندر موجود ہیں، لیکن آخرت کے لیے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے وہ ثواب کے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کریں گے اور خدا سے امید لگانے میں۔ تو جب اس دنیاوی زندگی کو خدا نے مجھے دیا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد میرے پاس ہیں، تو میں ان دونوں چیزوں کو ایسے استعمال کروں کہ اس کو خدا کا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ میں بنا سکوں، نہ یہ کہ میں اس مال کو جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے میں نے حاصل کیا ہے، اس کو ایسی جگہ لگاؤں کہ خدا کے ثواب سے میں محروم ہو جاؤں۔ وہ اولاد جو خدا نے مجھے عطا کی ہے اس کو اس طرح سے تربیت کروں کہ میرے لیے وہ آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنے، نہ یہ کہ میرے لیے وہ عقاب کا ذریعہ بنے۔ میں ان کی صحیح تربیت کروں۔ تو میرے پاس اپنی زندگی کو یہاں پر سدھارنے کے لیے اور آخرت میں ثواب کمانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے، یہ مال جو مجھے ملا ہے اور یہ جو میری اولاد ہیں، ان کو میں خدا کے راستے پر لگاؤں اور ان کے ذریعے سے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اور انہیں ثواب کا ذریعہ بناؤں، نہ یہ کہ یہ حاصل ہوئی چیز جو خدا نے مجھے دیا ہے اسے ایسی جگہ استعمال کروں جہاں سے مجھے ثواب تو نہ ملے اور ساتھ ساتھ میں مجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت ہی جامع گفتگو تھی ہماری اور بہت ہی مفید گفتگو تھی ہماری۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ ہم ایک اور پارے کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔